ان الدین یسر، بے شک اللہ کا دین انتہائی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں پر یہ خاص کرم اور احسان ہے کہ انسان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے اس نے ہمیں دین اسلام سے نوازا۔ یعنی انسان کی فطرت جن باتوں میں آسانی محسوس کرتی ہے ان باتوں کو اسلام کا حصہ بنا دیا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر ہندوؤں کی طرف دیکھا جائے، ان کی عبادات کے طریقے مصیبت اور آزمائش سے بھرے ہوئے ہیں۔ رہبانیت کا جو نظریہ تھا وہ بھی انسان کو انتہائی اذیت سے گزارتا تھا، لیکن اسلام شائستہ اور عمدہ دین ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ کا دین اسلام آسان ہے، اور کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام میں فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہے کہ فطرت میں یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنا آسان ہے، اس کی عبادات کے طریقے آسان ہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ بنانا انتہائی آسان ہے۔ اب جو اس بھرپور آسانی کے باوجود اس اسلام کو مشکل سمجھے، یہ اس کی انتہا درجے کی سستی اور کاہلی کی علامت ہے۔ بہت بڑی کاہلی اور سستی کی علامت ہے کہ میرا رب کہے کہ دین اسلام آسان ہے اور بندہ اس اسلام پر عمل نہ کر سکے، اس کی فجر کی نمازیں اس کو مشکل لگیں، رمضان کے روزے اس کو مشکل لگیں، اس کی زبان کی حفاظت کرنا اس کو مشکل لگے، نگاہوں کی حفاظت اس کو مشکل لگے۔ حقیقت میں ہر کام میں ہمارا فائدہ ہے۔ نماز آج کی جدید سائنس پر ریسرچ کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ زمین پر سب سے بہترین یوگا اور ایکسرسائز نماز ہے جو مسلمانوں کو ان کے نبی نے سکھلائی ہے۔ روزے انسان کو کتنی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ یہ دین آسان بھی ہے اور اس میں ہمارے لیے درجنوں اور ہزاروں فائدے بھی رکھ لیے گئے ہیں۔ اگر اسلام کے ایک ایک عنوان کو دیکھا جائے آسانیوں سے بھرا ہوا ہے، مشکل نام کی چیز نہیں ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت چاہتے اپنے بندوں پر اس مشکل کو لاگو کر دیتے، پھر بندوں پر لازم تھا وہ اس مشکل میں رہ کر اس کی عبادت اور بندگی کرتے، اور پھر جو چاہتا اس کی جنت میں چلا جاتا اپنے عمل کے ذریعے سے۔ کتنا بڑا احسان ہے میرے مولا کا، کتنا بڑا کرم ہے میرے اللہ کا کہ اسلام بھی آسان بنا دیا اور جنت کے راستے بھی اپنے بندوں کے لیے آسان بنا دیے۔ یہ اللہ کی محبت کی دلیل نہیں؟ پہلے مذاہب میں اگر کسی جگہ پیشاب کے قطرے یا نجاست لگ جاتی تو اس حصے کو کاٹا جاتا، لیکن اسلام کا حسن اور امتیاز یہ ہے اگر اس کو دھو دیا جائے تو آسانی سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، صفائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ بیت اللہ کے اندر مشرکین اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرنے آتے، طواف کرنے آتے، ان کا یہ نظریہ اور سوچ تھا جن کپڑوں کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں وہ کپڑے پہن کر طواف نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے کتنی آسانی سے اپنے بندوں کو نوازا کہ تم توبہ کرو، معافی مانگو اور پھر اللہ کی طرف بڑھو اور استغفار کرو، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہ آسانی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔